اللہ تعالیٰ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی جو اس نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ میرے پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، اور یہ کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جس کی کائنات ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے دوزخ کیوں بنائی ہے، یہ وہی جانے۔ دوزخ کیا ہوتی ہے یہ وہ جانے، آپ بس اپنی جان بچاؤ۔ تم پتھر ہو کہ تم جمادات ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نجات کی راہ دیکھو، اور آپ تو ان کی ابتلا کی راہ دیکھ رہے ہو۔ آپ کو اپنی نجات کی راہ دیکھنی چاہیے۔ سب پتھروں سے نہریں جاری نہیں ہوتی ہیں، کچھ پتھر ہیں جن کا تخصیص کر کے بتا دیا گیا ہے۔ ایک پتھر اسود ہے، ایک احمر ہے، ان کا فرق سمجھ لو، یہ رنگ کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، تمہیں محبوب کیا، تم پر بڑے انعامات ہوئے، اور آگے پھر یک لخت اللہ فرماتا ہے کہ سما کست قلوبکم، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا کالحجارہ، جیسے کہ وہ پتھر ہیں، یعنی کہ یہ انسان کا خدا سے دور ہونے کا نتیجہ بتایا کہ تم پتھر ہو گئے۔ یہاں اتنے بڑے کام کی بات کی ہے، لطف دار بات ہے، اور اگر اس کو غور سے سمجھو کہ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں، حالانکہ میرے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں، اور وہ بھی روتے ہیں اور تم روتے ہی نہیں ہو۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تمہاری آنکھ پتھرا گئی، تو اس پہ غور کیا کرو، یعنی کہ نہ رونے والے انسان کو پتھر سے بدتر کہا ہے۔ جس آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے وہ پھر انسان کیا ہوا، پتھر ہی ہو گیا۔ تو پھر رونے والا پتھر جو ہے یا رونے والا آدمی جو ہے، یہ اگر دوزخ میں جائے تو پھر دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ کا دوزخ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بلکہ دوزخ ہے ہی یہی کہ آنکھ کا پتھر ہو جانا۔ جس دوزخ کی خوراک اور آگ یہ پتھر ہیں، اس پتھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ انسان ایک تو گناہ کرتا ہے اور پھر اکڑتا ہے، ایک تو دوزخ میں جا رہا ہے اور پھر پتھر بنا ہوا ہے، تو یہ پتھر ہے دوزخ کی خوراک۔ کون سا؟ جو اکڑا ہوا پتھر کی طرح ہے، اور خوراک دوزخ کی ہے۔ پتھر دل انسان پتھر ہی بن کر جہنم میں جا رہا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ پتھر دل ہے۔ اس پر مانگنے والے کا ذرا اثر نہ ہوا، اس نے کہا کہ خدا کے لیے دے، لیکن یہ پتھر کا پتھر ہی رہا، تو یہ پتھر دوزخ میں جا رہا ہے، اور اس دوزخ کی خوراک یہ پتھر ہے، جس کو نہ اپنے پر رحم آیا اور نہ بیگانے پر رحم آیا، تو وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں، آپ لوگ اللہ کی باتوں کو بڑے غور سے دیکھا کرو تاکہ بحث نہ ہو۔ سوال وہ پوچھا کرو جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے۔ سب سے اچھا خوش قسمت انسان اور سب سے بڑا بدقسمت انسان کون ہے؟ جو امیر ہو اور نرم دل ہو، جس کی جیب بھی بھری ہوئی ہو اور نگاہ بھی بھری ہوئی ہو، وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اور سب سے بدقسمت انسان کون ہے؟ وہ جس کی جیب بھی خالی ہو اور دل بھی خالی ہو، ایسا شخص بدقسمت ہے۔ غریب ہو کے ظالم ہونے والا آدمی سب سے زیادہ بدقسمت ہے۔ اس طرح بڑے لوگ نظر آئیں گے کہ غریب اور پھر ظالم ہیں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دل میں کبھی سوچو کہ جنت میں آپ کے خیال میں جو لوگ آپ کے قریب ہونے چاہیے، تو آپ زندگی میں ان لوگوں کے قریب رہنا، یہ آدھی جنت ہے۔ تو آپ کے مطابق جو لوگ جنت میں آپ کے قریب ہونے چاہیے، زندگی میں ان کے قریب رہنا اور مکانوں میں دیوار نہ ڈالنا۔ اگر یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، دیوار ڈال بیٹھے ہیں، تو پھر مٹا دو۔ تو جن لوگوں سے مل کر جنت میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں وہ آپ کے پاس ہوں، تو زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ محبت سے رہنا، یہ آدھی جنت ہے۔ اور باقی کی آدھی جنت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو ناپسند ہیں وہ بھی وہاں ہو سکتے ہیں، آپ ان کو وہاں ناپسند نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کو ناپسند کرنا یہاں پر ہی چھوڑ دو۔ اس طرح آپ کی جنت بن گئی، اور جنت یہاں سے بنا کر جانی ہے۔ جنت کہاں سے بنا کر جانی ہے؟ یہاں سے ہی بنا کر جانی ہے۔ پسند کے جو لوگ ہیں ان سے مل جاؤ، اور آپ کی یہ دیواریں ساری عارضی ہیں کہ یہ میرا مکان ہے اور یہ تیرا مکان ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، یہ تیرا قبرستان، یہ میرا قبرستان، یہ سب نان سینس ہے۔ آپ محبت کے ساتھ رہو، اور جو لوگ آپ کو ناپسند ہیں عین ممکن ہے کہ وہ جنت میں ہوں، اور اگر جنت میں آپ نے جا کر جھگڑا کر دیا کہ یا اللہ یہ کدھر سے آ گیا، تو وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا اور پھر تمہیں دوزخ میں ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے دل میں کسی کو ناپسندیدہ سمجھنے کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ ناپسندیدہ شخص کو اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، اگر کسی ناپسندیدہ شخص کو اللہ
اللہ معاف کر سکتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ صرف ایک آدمی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کی اجازت ہے کہ جس نے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ورنہ اور کسی کے ساتھ آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کو بخش دو۔ چور جو مال لے گیا اس کو دعا دو، اور اگر اس کا پتہ ملے تو اس کی مدد کر دو تاکہ آئندہ چوری نہ کرے۔ وہ غریب آدمی تھا جو مدد لے گیا۔ بچوں کو بہت دعا دیا کرو، اور انہوں نے اپنی زندگی آپ ہی گزارنی ہے، اور آپ کا علم انہوں نے قبول نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ہی علم دینا ہے، اور آگے اور زمانے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کسی کے ساتھ دقت نہیں کرنی، رنجش نہیں کرنی۔ آپ کا دل جنت کب بنے گا؟ جب اس میں ہر طرح کے لوگ ایک یکساں پسند کے ساتھ موجود رہیں۔ ایک آدمی آیا اور کسی کی شان میں گستاخی کی، پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اسے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ اس طرح سب کے لیے معافی کا جذبہ رکھیں اور سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور کرم فرمائے۔